جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ مار کر روئے۔ حضرت فاطمہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وفات کے بعد ایک خط میں نصیحت کی تھی کہ مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، کفن پہنانا اور میرے دشمنوں کو میری قبر پر نہ آنے دینا۔ غسل کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کے جسم پر ایسا نشان دیکھا تو چیخ مار کر روئے، لیکن پھر لوگوں نے، آئیے اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں بچپن ہی کی وہ آثار ہی نہ تھے جو عام لڑکیوں میں ہوا کرتے تھے۔ ام سلمہ سے کہا گیا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصول تہذیب سکھائیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں مجسمہ عصمت و طہارت کو اخلاق و عادات کی کیا تعلیم دے سکتی ہوں؟ میں تو خود اس کم سن بچی سے تعلیم اصول حاصل کیا کرتی ہوں۔ کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا سارا بچپن عبادت اور خدمت والدین میں گزرا۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحن کعبہ میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ ابو جہل اس کی نظر آپ پر پڑی تو اس نے حالت سجدہ میں اونٹ کی اونگ بھر بری پشت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم پر رکھ دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی تو آپ دوڑی ہوئی آئیں اور آپ کی کمر سے اوجڑی ہٹا دی اور پشت مبارک کو پانی سے دھو دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی ایک دن یہ دشمن بھی مغلوب ہوں گے اور میرا خدا دین کو انتہائی بلندی عطا کرے گا۔ تاریخ میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی شادی میں جانے کے لیے تیار ہوئیں اور کپڑے پہننے لگیں تو پتہ چلا کہ جناب سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ ماں ایسی تردد میں تھی کہ بیٹی کو احساس ہو گیا کہ عرض کیا، اگر امی میں پرانے ہی کپڑے میں چلوں گی، کیونکہ بابا جان کہتے ہیں کہ مسلمان لڑکیوں کا بہترین زیور حیات تقویٰ ہے اور بہترین آرائش شرم و حیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا بچپن فکر و فاقہ اور تنگ و مصائب میں گزرا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ جب کمسن تھی اکثر اپنی آغوش میں بٹھا لیا کرتے تھے اور ان کے لبوں کو بوسہ دیتے تھے۔ اس پر حسرت سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیتے ہیں اور اپنی زبان ان کے منہ میں دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم نہیں جب میں معراج پر گیا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ایک سیب جنت کا دیا تھا، میں نے وہ کھایا تھا اور اسی سے فاطمہ کا نقطہ وجود قائم ہوا تھا۔ اے عائشہ، جب میں جنت کا مشتاق ہوتا ہوں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشبو سونگھتا ہوں اور فاطمہ کے لعاب دہن سے میں وہ جنت کا لطف اٹھاتا ہوں۔ آپ کی والدہ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ حضرت فاطمہ کو 5 سال ماں کی آغوش میں تربیت نصیب رہی۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علالت سے جناب سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حد رنج ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تماداری میں شب روزگار لگی رہتی تھی، ان کے چہرے پر نظر جمائے انہی کو دیکھا کرتی تھی۔ ماں کا چہرہ بھلا دیکھا تو خوش ہو گئیں، ماں کی شکل دیکھتی تو رنجیدہ ہو گئیں۔ یہی طرز عمل رہا کہ ایک دن حضرت خدیجہ نے رونے کا انداز کچھ نرالا ہے، فرمایا، بیٹی میں تجھ سے رخصت ہو رہی ہوں، افسوس تجھے دلہن بننے نہ دیکھ سکی۔ ماں بیٹی میں المناک گفتگو جاری تھی کہ ماتھے پر موت کا پسینہ آ گیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 رمضان 10 شعبۃ نبوی کو انتقال کر گئیں۔ موت کے وقت آپ کی عمر 65 سال تھی۔ آپ کو ہجوم میں دفن کیا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی رنج پہنچا اور آپ سے زیادہ سرور کائنات کو صدمہ ہوا۔ اسی وجہ سے آپ نے اس سال کو عام الحزن کہا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں جانور ذبح کر کے ان کی سہیلیوں کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس بوڑھی عورت جس کے منہ میں دانت بھی نہ تھے کب تک یاد کرتے رہو گے؟ یہ سن کر حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ اس سے بہتر مجھے کوئی عورت نصیب نہیں ہوئی اور اس وقت ایمان لائی جب
سب کافر تھے، اور اس وقت میری تصدیق کی جب سب جھٹلاتے رہتے تھے، اور اس وقت میرے لیے مال صرف کیا جب لوگ مجھے محروم رکھنا چاہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرضی دریافت فرمائی۔ وہ چپ رہیں۔ یہ ایک طرح کا اظہار رضامندی تھا۔ بعض علماء نے کہا کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا کہ اے علی، مجھے خدا نے فرمایا ہے کہ اپنے لگتے جگر کو نکاح تم سے کروں، کیا تمہیں منظور ہے؟ عرض کی جی ہاں۔ اس کے بعد شادی ہو گئی۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ پیغام محمودی نامی ایک فرشتہ لے کر آیا، یعنی علماء نے جبرائیل علیہ السلام کا حوالہ دیا، غرض کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 500 درہم میں اپنی زار عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں فروخت کی اور اس کو مہر قرار دیا گیا۔ بتاریخ 1 ذی الحج 2 ہجری حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عقد کیا۔ مذکورہ رقم آج کل کے لحاظ سے 107 روپے ہوتی ہے، جو ہمارے نزدیک شرعی مہر ہے۔ نکاح کے تھوڑے عرصے بعد 24 ذی الحج کو حضرت سیدنا رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی ہوئی۔ کھانے پینے کے بعد جلوس روانہ ہوا اور اشد نامی پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سوار تھے۔ سامان سارا باندھ تھا۔ ازواج رسول ناکے کے آگے آگے تھیں۔ بنی ہاشم ننگی تلواریں لیے جلوس میں تھی۔ مسجد کا طواف کرایا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتار دیا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک برتن میں پانی منگوایا، کچھ دعائیں دم کی اور اسے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر، سینے اور بازو پر چھڑکا اور بارگاہ احادیث میں عرض کی الہی انہیں اور ان کی اولاد کو شیطان سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، دیکھو علی سے بے جاسوس سوال نہ کرنا، یہ دنیا میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے لیکن دولت مند نہیں ہے۔ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ اسے ملال ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہوئی، ان کے گھر میں ایک چمڑا تھا، رات کو بچھاتے تھے اور دن میں اس پر اونٹ کو چارہ دیا کرتے تھے۔ شوہر کے گھر جانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس نظام زندگی کا نمونہ پیش کیا ہے وہ طبقہ نسبوں کے لیے ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ گھر کا تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی، جھاڑو دینا، کھانا پکانا، چرخہ کاٹنا، چکی پیسنا اور بچوں کی تربیت کرنا، سب کام اور اکیلی سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن نہ کبھی تیور پر بل آیا اور نہ کبھی شوہر سے اپنے لیے مددگار خادمہ کی فرمائش کی۔ پھر جب 7 ہجری میں پیغمبر خدا نے ایک خادمہ عطا کی جو فضا کے نام سے مشہور تھیں، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ہدایت کے مطابق سیدنا عالم رضی اللہ تعالی عنہ فضا کے ساتھ کنیز جیسا نہیں بلکہ ایک عزیز رفیق کار جیسا برتاؤ کرتی تھیں، اور ایک دن گھر کا کام خود کرتی اور ایک دن فضا سے کام لیتی تھیں، اور اس طرح خادمہ کو خادمہ نہ ہونے کا تصور پیدا ہونے دیتی۔ دراصل یہ مساوات محمدی کی اعلیٰ مثال ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو پردہ داری کا بتایا ہے اور خود بھی ہمیشہ اس پر عامل رہیں، اور اتنی سختی کے ساتھ کہ مسجد رسول سے بالکل متصل قیام رکھنے اور مسجد کے اندر گھر کا دروازہ ہونے کے باوجود کبھی اپنے والد بزرگوں کے پیچھے نماز جماعت میں شرکت کے لیے مسجد میں تشریف نہ لائیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ممبر پر یہ سوال پیش فرما دیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ یہ بات سیدنا تک پہنچی۔ آپ نے جواب دیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ بات ہے کہ نہ اس کی نظر کسی غیر مرد پر پڑے اور نہ کسی غیر مرد کی نظر اس پر پڑے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے یہ جواب پیش ہوا تو آپ نے فرمایا، کیوں نہ ہو، فاطمہ میرا ہی ایک جز ہے۔ دنیا اسلام کے قدیم مورخہ ابن قطبیہ کا بیان ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی وفات کے بعد صرف 75 دن زندہ رہ کر انتقال فرما گئی۔ آپ کے واقعہ وفات کے متکل حضرت ابن عباس صحابی رسول اکرم کا بیان ہے کہ جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت قریب آیا تو نہ
मासूमा को बुखार आया और ना दर्द सर अर्ज हुआ, बल्कि आप रदी अल्लाह ताला अन्हा ने इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हा और इमाम रदी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ पकड़ा और दोनों को लेकर कब्र रसूल पर गईं और कब्र मिंबर के दरमियान 2 रकत नमाज पढ़ी। फिर दोनों को अपने सीने से लगा कर फरमाया, ऐ मेरे बच्चों, तुम दोनों एक साथ अपने बाप के साथ बैठो। अमीरुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हु इस वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। फिर वहाँ से घर आईं और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर उठाई, गुस्ल करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचा हुआ लिबास पहना और बाद अज़ा हज़रत जाफ़र तैयार हज़रत अस्मा को आवाज़ दी और हज़रत अस्मा ने अर्ज़ की, बीबी हाज़िरी होती हूँ। जनाब फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अस्मा तुम मुझसे अलग ना होना, मैं एक साथ इसमें लेटना चाहती हूँ। जब एक साथ गुजर जाए और मैं बाहर ना निकलूँ तो मुझको 3 आवाज़ें देना, अगर मैं जवाब दूँ तो अंदर चली आना, वरना समझ लेना कि मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुल्हिक हो चुकी हूँ। बाद आज़ाए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह पर खड़ी हुई और 2 रकत नमाज पढ़ी, फिर लेट गईं और अपना मुंह चादर से ढांप लिया। अलगर्ज जब एक साथ गुजरी तो हज़रत अस्मा ने जनाब सैयदा को आवाज़ दी, हसन हुसैन की वालदा, ए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लगते जिगर, मगर कुछ जवाब ना मिला। तब अस्मा इस हुजरे में दाखिल हुई। क्या अस्मा घर से बाहर निकली। फिर हसन हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हा आ पहुँचे। पूछा, अम्मा अस्मा हमारी अम्मा कहाँ है? अर्ज़ की, हुजरे में है। शहज़ादे हुजरे में पहुँचे तो देखा कि गिरामी इंतकाल कर गई हैं। शहज़ादे रोते तड़पते मस्जिद में पहुँचे। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हा को ख़बर दी कि आप रदी अल्लाह ताला अन्हा सदमे से बेहाल हो गए। फिर वहाँ से बेहाल परेशान घर पहुँचे, देखा कि अस्मा सरहाने पर बैठी रो रही हैं। आप रदी अल्लाह ताला अन्हा ने चेहरा अनवर खोला, सरहाना एक तरफ किया और जिसमें शहादत 3 के बाद वसीयत पर अमल का हवाला था और ताकीद की थी कि मुझे अपने हाथों से गुस्ल देना, कफन पहनाना, रात के वक्त दफन करना। इसमें यह भी लिखा था कि मैं तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करती हूँ और अपनी तमाम औलादों सआदात को सलाम करती हूँ जो क़यामत तक पैदा होंगी। जब रात हुई तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया, नमाज जनाजा पढ़ी। रिवायत मशहूर है कि जन्नतुल बकी में ले जाकर दफन कर दिया। एक रिवायत में है कि आपको मिंबर रसूल और कब्र रसूल के दरमियान दफन किया गया। कुतुब मुकातिल में है कि गुस्ल के वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पुश्त व बाज़ाए फ़ातिमा पर उम्री का निशान देखा। जी मोहतरम नाजरीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पुश्त और बाजू पर बाजुए फ़ातिमा पर दारे उम्री का निशान देखा था और चीख मार कर रोए थे। सही बुखारी और मुस्लिम में है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रात के वक्त दफन किया। गुस्ल व कफन के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी औलाद और अपने अजीज़ों समेत जनाजा लेकर रवाना हुए। रास्ता देखने के लिए एक शम्मा साथ थी और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो काफ़ी कमसन थी, स्याह लिबास में लिपटी हुई इस साए में चल रही थी जो शम्मा की वजह से ज़मीन पर पड़ रहा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब हज़रत जन्नतुल बकी में पहुँचे तो एक सिमत से आवाज़ आई और खुदाई कब्र नुमाया हो गई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इसी कब्र में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दफन किया और इस तरह ज़मीन बराबर कर दी कि निशाने कब्र मालूम ना हो सके। जब जनाब सैयदना को कब्र में उतारा गया तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों की मानिद 2 हाथ बरामद हुए और इन्होंने सैयदा के जिस्म अतहर को संभाल लिया। दलाइल व इमाम में है कि जब चूँकि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ बेअदबी का अंदेशा था इसलिए 40 कब्रें बनाई गईं। 40 कब्रें इसलिए बनाई थीं कि सही कब्र मालूम ना हो सके और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सताने वाला कोई भी कब्र पर मौजूद ना हो, वरना सईदा को अजियत होगी। इसलिए बावजूद लोगों ने कब्र खोद कर नमाज जनाजा पढ़ने की सही की, जिसकी रद्द अमल में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नंगी तलवार लेकर ज़ारो लिबास पहने हुए कब्र पर जा बैठे। उस वक्त आपके मुंह से कफ़े जारी था। ये देखकर लोगों की हिम्मतें पस हो गईं और आगे ना बढ़ सके। वफ़ात के वक्त जनाब सईदा की उम्र 28 साल थी। जनाब सैयदा की उम्र 28 साल थी। अल्लाह ताला हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम लाजमी टाइप कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।